السلام علیکم دوستو، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جہاں فضا حسین۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ تمام دوست خیر وفیت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں اس دنیا میں ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا، اس کے سوا ہم کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے کہا، میں اس سے اچھا ہوں، مجھے کو آپ نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے اور تو ذلیل ہے۔ اور شیطان کو بہشت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان جو پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا، ان کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا کی لعنت اس پر ہوئی۔ وہ آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی ان کا جنتی لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا۔ آپ بہت عرصہ روتے رہے، تقریباً کہا جاتا ہے کہ آپ 100 سال تک روتے رہے، بہت عرصہ اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ آخر کار اللہ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت اولاد ہوئی اور جو پوری دنیا میں ہر جگہ آباد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی اللہ کی عبادت میں گزار دی اور حضرت آدم علیہ السلام 100 سال کی عمر میں وفات کر گئے۔ یہ تھی ہماری حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کچھ دینی معلومات۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لائک بھی ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ مزید ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔